أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. کیا تم اس وقت موجود تھے یا اس کے گواہ ہو جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ میرے بیٹو تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹوں نے کہا کہ ہم آپ کے بعد بھی اسی کی عبادت کریں گے جس کی آپ عبادت کرتے تھے. آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق ایک معبود کی عبادت کرتے تھے اور ہم اسی کے تابع دار اور فرما بردار ہیں. یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 133 ہے. یعقوب علیہ السلام بنو اسرائیل میں بھیجے گئے اللہ کے ایک نبی تھے. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے تو یعقوب علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کی ہی نسل سے اور اولاد سے ہیں. یعقوب علیہ السلام کے والد اسحاق علیہ السلام ہیں. اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، یعنی یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم. 4 پشت سے نبوت ملی. اللہ نے ان کو چن لیا، امام بنایا، نبوت عطا کی. اور ایسا نہیں ہے کہ صرف انہی کو عطا کی. اسحاق علیہ السلام، یعقوب یعنی اس نسل سے، اور پھر دوسری بیوی حضرت ہاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام تھے، اور جس سلسلے نسب میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا. اور حضرت سارہ سے اسحاق علیہ السلام تھے، ان سے یعقوب علیہ السلام ہوئے، پھر ان سے یوسف علیہ السلام. یہ نبوت کا سلسلہ. جب اولاد کی تربیت یا تعلیم کی بندہ فکر کرتا ہے تو اللہ اسے نوازتا ہے. زندگی بھر انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کی. وفات کا جب وقت قریب آیا تو اپنے بیٹوں کو جمع کیا. وفات کے وقت آدمی کی 2 صورت ہوتی ہے. ایک تو ایک کہ ایسا زخم ہو، ایسی بیماری ہو جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب یہ ٹھیک ہونے والا معاملہ نہیں ہے. جیسے کسی کو کینسر وغیرہ کی بیماری آخری پیریڈ میں ظاہر ہوتی ہے تو موت کا حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے، مگر طبی لحاظ سے ڈاکٹر اسے بتا دیتا ہے کہ یہ بیماری 2-4 مہینہ تک آدمی جھیل سکتا ہے. زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے، لیکن عمومی طور سے بعض بیماریاں یہ پیغام لے کر آتی ہے کہ زندگی یہ مختصر ہے. بعض حادثے ہوتے ہیں اور حادثے میں آدمی جب بستر پر پڑا اور اس کے بعد صحت یا شفا یابی کی شکل نہیں نظر آتی تو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ آدمی کا چل چلاؤ ہے. ایک صورت تو یہ ہوئی. دوسری صورت وفات کے وقت کی، جب آخری وقت بالکل روح نکلنے والی ہوتی یا اتنا ضعیف ہو گیا آدمی کا ہوش و حواس ختم ہو گیا. تو جب ہوش و حواس ختم ہو گیا، روح نکلنے والی، تو اس وقت کی باتیں قابل اعتبار اس لیے نہیں رہتی کہ وہ ہوش میں خود نہیں ہے. لیکن بعض بیماریاں ہوتی ہیں کہ آدمی صاف ستھرا بات چیت کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے. یعقوب علیہ السلام جس پوزیشن میں تھے کہ اپنی ساری جو ذمہ داریاں ہیں، گفتگو ہے، ہوش حواس درست، سب درست ہے. بس یہ تھا کہ اب شاید جس کو کہتے ہیں نا کہ باڈی ریکور نہ ہو پائے، اب دوبارہ پہلے کی طرح سے زمین پہ چل دوڑ نہ پائے، اب چل چلا والا وقت ہے. تو اپنے بچوں کو اپنے پاس بلایا اور ان سے سوال کیا
کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. بظاہر یہ معمولی سوال لگتا ہے ہمارے معاشرے کے حساب سے، کیونکہ ہمارے یہاں مرنے کے قریب سوائے جائیداد پراپرٹی کے اور کوئی بات نہیں ہوتی. یہ وصیت کے دین سے جمع رہنا، علماء کی مجلس سے جڑے رہنا، قرآن کی تلاوت کبھی مت ختم کرنا، ہمیشہ جاری رکھنا، یہ سب چیزیں نہیں ہیں. اور مرنے کے قریب انسان، بہت کم لوگ ہیں جو اپنے آپ کو یہ جانتے ہیں کہ میں مر جاؤں گا. آدمی ہمیشہ جینے کی تمنا کرتا ہے. اور ایک بڑی مصیبت ہمارا یہ بھی ہے کہ کسی کو کوئی بیماری لگ گئی خطرناک، تو لوگ اس کو بتائیں گے نہیں، کہ ہو سکتا ہے کہ اور جلدی بیمار پڑ جائے، چلا جائے. حالانکہ اس کو بتانا چاہیے کہ یہ بیماری ہے، یہ صورتحال ہے، علاج اس کا ناممکن ہے یا مشکل ہے. آپ توبہ اور استغفار کیجیے، دنیا سے جائیے، سب کو جانا ہے اپنے وقت پہ، لیکن گناہوں سے پاک ہو کے دھل کر جائیے جو آنے جانے والے ہیں. کسی سے کوئی غلطی ہو، کوئی کہا سنی، سماج میں آدمی رہتا ہے تو کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے، تو معاملات کو صاف ستھرا کر لیجیے، لین دین ہے اسے ختم کر لیجیے. تو یہ جرات ہمارے یہاں نہیں پائے. پیٹ پیچھے سارے تبصرے ہوں گے، لیکن مریض کو یہاں تک سبق دینا، یہ چیزیں ہمارے یہاں سماج میں نہیں پائی جاتی. مر گیا تو کہیں گے ارے وہ مر گئے، ان سے غلطی نہیں معاف کرا پائے، اور یہ ہو نہیں ہو پایا، یہ نہیں ہو پایا. یہ سبق ہے یعقوب علیہ السلام کا واقعہ، کہ اولاد کو جمع کر کے ان سے سوال کیا، ایک ہی سوال کیا کہ میرے بعد کس کی عبادت اور بندگی کرو گے. جائیداد کیسے بانٹو گے، گھر کون دے گا، پراپرٹی کس کے ہاتھ میں، یہ سب سوال نہیں کیا. پتا ہے کہ یہ چیزیں زندگی کی ضرورت ہے. جائیداد، پراپرٹی، کاروبار یہ وقت کی ضرورت ہے، گھٹتا ہے بڑھتا ہے، یہ کوئی بہت بڑا میٹر نہیں ہوتا ہے. سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ ہے ایمان کی سلامتی اور حفاظت. اس آیت سے جو چند مسائل ثابت ہوتے ہیں. پہلا مسئلہ، اولاد کی تربیت کا اہتمام آدمی زندگی میں بھی کرے اور مرتے دم تک تربیت اولاد کا اہتمام کرے. کامیابی ٹھہرتی نہیں ہے. کسی جگہ بندہ کامیاب ہو گیا، چاہے شرک بدعت سے توحید پر آ گیا یا زوال سے عروج پر آ گیا، تو کامیابی ایک جگہ رکی نہیں رہتی، بلکہ وہ آدمی یا تو اوپر جاتا ہے یا تو نیچے آ جاتا ہے. یہی معاملہ توحید و سنت کا. آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں اچھے گھرانوں میں ہیں، دیندار گھرانوں میں ہیں، لیکن ان کے یہاں بے حیائی، انحراف، کمیونزم، یا اسی طرح سے انکار حدیث، انکار سنت، الگ الگ مصیبتیں ہیں. کامیابی رکی نہیں رہتی. آپ اس کو پکڑے رہیے، اس پہ جمے رہیے، ثابت قدم رہیے. اولاد کی تربیت جس طرح یعقوب علیہ السلام نے کی، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام بھی دعائیں کرتے تھے. وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے بچا لے. آدمی سوچے گا کہ وہ تو خود نبی تھے، کعبہ کے بنیاد رکھنے والے، تعمیر کرنے والے، بتوں کو توڑنے والے، وہ بھی یہ خطرہ محسوس کرتے تھے. اولاد کی ہمارا معاملہ ہے کہ آدمی اپنی اولاد کو کبھی خطا کار نہیں مانتا ہے. اپنی وہ سمجھتا ہے کہ میرے بچے سب سے اچھے، اور دوسرے کے بچوں کا کوئی معاملہ نہیں. لیکن خطرے سب کے ساتھ منڈلاتے ہیں، خطرہ سب کے ساتھ گھرا ہوا ہے. اس لیے کبھی بھی اتنا زیادہ بچوں سے خوش گمان نہیں ہونا چاہیے کہ میرے بچے غلطی نہیں کر سکتے. کیا شیطان نہیں ان کے ساتھ؟ کیا وہ برے ماحول میں نہیں رہتے؟ کیا وہ انبیاء کا جو ماحول تھا، ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ، آپ کا گھرانہ اس سے زیادہ پاک صاف ہے؟ ہمیشہ ان چیزوں کو محسوس کرنا چاہیے. جیسا کہ آخر وقت تک تربیت کا اہتمام کیا یعقوب علیہ السلام نے. دوسرا مسئلہ، آخری وقت کی جو گفتگو ہوتی ہے، آدمی اگر ہوش و حواس ہے، صحیح سالم ہے، تو وہ قابل اعتبار ہوتی، اور دنیا سے وہ جا رہا ہے، اب وہ نہیں ملے گا، تو آخری نصیحتیں ضرور قبول کرنی چاہیے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نصیحت جو کر کے گئے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز 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 کی پابندی کرنا اور اپنے غلاموں اور روڑیوں کا خیال کرنا جو تم سے تمہارے اندر میں ہے، کمزور ہے، طاقت کا غلط استعمال مت کرنا، ظلم مت کرنا. یہی تو چیزیں ہیں نا. آدمی یا تو رب کے حق میں کمی کرتا ہے نماز چھوڑ کر کے، یا طاقت کا غلط استعمال تو اپنے کمزوروں سے، اپنے سے کمزوروں کو ستا کر کے کرتا ہے. تیسرا جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک باپ کی ہمیشہ چاہت ہونی چاہیے کہ اس کی اولاد صحیح راستے پر رہے. تو ایک ہوتا ہے صرف تمنا کرنا، ایک ہوتا ہے وقفے سے اس کو نصیحت کرتے رہنا. اسی لیے بعض لوگوں نے لکھا کہ انسانوں کی دو صورتیں، ایک وہ جو اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو بناتے ہیں، یعنی اپنی اولاد کو تعلیم دیا، تربیت دیا، اپنے سامنے ان کو کھڑا پایا صحیح راستے پر. دوسرے وہ لوگ ہیں جو اولاد کو نہیں بناتے، اولاد کے لیے بناتے ہیں. بچوں کو بنانا اور بچوں کے لیے بنانا. تو اولاد کے لیے بنانے والے جائیداد خریدے، پراپرٹی خریدے، یہ کی وہ کی، ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، لیکن اولاد کے لیے بنانے میں اولاد کو بنانا وہ بھول جاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ان کے آخری وقت ہی سے اولاد جس راستے پر ہے، شراب پی رہی ہے، بیڑی پی رہی ہے، بروں کی مجلس میں ہے اور برائیوں میں ہے، تو وہ جو کچھ بنایا ہے سب بیچ باچ کے ختم کر دیا، عزت آبرو تباہ کر دیا، ایمان عقیدہ تباہ ہو گیا. جائیداد پراپرٹی کی وہ حیثیت نہیں ہے جبکہ خاندانی وقار ختم ہو گیا. تو انبیاء اولاد کے لیے نہیں بناتے تھے، اولاد کو بناتے تھے، دعائیں اولاد کی سلامتی کے لیے کرتے تھے. جب اولاد نیک اور صالح ہے تو اس کے مقدر میں جو وہ محنت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ اس کو روزی دے گا، وہ اپنے راستے پر رہے گا. چوتھا جو مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کے لیے، کوئی بھی انسان ہو، وہ مصیبت میں پڑ سکتا ہے، بری مجلسوں سے وہ مصیبت میں پڑ سکتا ہے، اور ہر آدمی برائی کے خطرے کو محسوس کرے، جیسے بیڑی پینا، سگریٹ پینا، گٹکا کھانا، تمباکو ہے، اور اس کے بعد پھر چرس ہے، افیون ہے، شراب نوشی ہے، اس کے بعد پھر بدکاری ہے، زناکاری ہے، پھر قتل ہے، خون ریزی ہے. یہ بڑی برائیاں فوراً نہیں آتی، بڑی برائیاں نیچی سطح سے شروع ہوتی ہیں، تربیت کی کمی کی وجہ سے، اللہ کے خوف سے دوری ہونے کی وجہ سے. تو جس سماج میں، ہر سماج کی برائیاں الگ الگ ہر دور میں رہی ہیں. آج جس انداز کی برائی ہے 50 سال پہلے اس انداز کی برائیاں نہیں، برائیاں تھیں لیکن انداز الگ تھا. تو آدمی خوف اور خطرہ محسوس کرتا رہے اپنے اوپر، اپنے اہل اولاد پہ، اور اللہ سے سلامتی کی دعا کرتا رہے. یہ چوتھا مسئلہ ہوا. پانچواں مسئلہ کہ انسان ہمیشہ دنیا میں جہاں بھی رہے وہ یہ جان لے کہ نجات اللہ کی توحید سے ہی ممکن ہے، اور توحید کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ حسن عمل، اچھا اخلاق پیش کرنا، اچھے انداز میں زندگی گزارنا، جیسا کہ سورہ لقمان میں اس کا نصیحت کا ذکر ہے. چھٹا جو مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اولاد باپ کی ان باتوں کا جواب دے جو وہ سوال کے انداز میں پوچھتا ہے. آج اگر اولاد باپ کی غلطیوں پہ ٹوک دے تو کہیں گے تم کیوں ٹوک رہے ہو، تم تو ایسے ہے ویسے، آدمی قبول نہیں کرتا ہے. یا کسی معمولی بات پہ گفتگو کر لے تو کہیں گے میرا جواب دیتا ہے. باپ کو چاہیے کہ اولاد سے جواب مانگے، سوال ایسا کرے کہ وہ جواب دے، اور جواب نہ دے تو اس کو بتائے سکھائے. جیسا کہ یعقوب علیہ السلام نے جب اپنی اولاد سے پوچھا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، یہ سوال تھا. جواب کیا تھا؟ ہم آپ کے معبود کی، یعنی ایک اللہ کی عبادت کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے تابع دار ہو کر زندگی گزاریں گے. تو اس جواب سے، یہ جواب کیا تھا؟ جو جواب یعقوب علیہ السلام چاہتے تھے یہ وہی جواب تھا. تو باپ جب کچھ ایسی چیز چاہے اولاد سے کہ اولاد خود اسے کہے کہ ہاں ہم یہ کریں گے،
تو باپ کا جگر ٹھنڈا ہوتا ہے، کلیجہ سکون محسوس کرتا ہے. یعنی کوئی بھی اولاد ہو، اگر وہ باپ کی مرضی کے مطابق قدم اٹھائے تو باپ خوش ہوگا، چند لوگوں سے بیان کرے گا. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. کتنی ٹھنڈک پہنچی ہوگی یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو جب ان کی اولاد نے ایسا جواب دیا جو ان کی چاہت اور خواہش کے مطابق تھا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں استقامت عطا فرمائے، ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنائے، اور انہیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے صراط مستقیم پر قائم رکھے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.